نیند کی کمی ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس گرم دودھ میں تھوڑا سا زعفران ملا کر پئیں۔ جو آدمی خالی پیٹ ادرک کا قہوہ پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانتوں کو اچھے سے صاف کر کے سویا کریں، اس سے آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے اور نہ کمزور پڑیں گے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ چینی کا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ حمل کے دوران باقاعدگی سے خربوزہ کھانے سے بچہ گورا اور گول مٹول پیدا ہوتا ہے۔ جن کو کمر درد کا مسئلہ ہو اور جوڑوں میں تکلیف ہو انہیں چاہیے کہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ ملٹھی دودھ کے ساتھ کھانے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں پر پیاز رکھ دیا جائے وہاں چھپکلی اور سانپ وغیرہ نہیں آتے۔ بلڈ پریشر بڑھ گیا ہو تو روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو تھوڑا سا نمک سرسوں کے تیل میں ملا کر دن میں 2 سے 3 مرتبہ مسوڑوں پر لگائیں۔ جن لوگوں کے معدے میں ہر وقت گرمی رہتی ہو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ 5 سے 7 کلونجی کے دانے نہار منہ ضرور کھائیں کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ سخت سے سخت قبض بھی ہو تو ثابت اسبگول اور سرسوں کے بیج 1 چائے کا چمچ 1 چٹکی کلونجی کھانے سے پہلے دن میں 2 دفعہ پانی کے ساتھ کھائیں، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رات کو سوتے ہوئے نائٹ کپڑے پہن کر نہیں سونا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بچوں کی ہڈیاں بڑھنا رک سکتی ہیں، اس لیے ہمیشہ سوتے ہوئے کھلے اور آرام دہ کپڑے پہن کر سونا چاہیے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف ضرور کھا لیا کریں، اس سے نظر بے تحاشا تیز ہوتی ہے۔ کھانے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی یا واک کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ چپاتیوں کو ڈبے میں بند کرتے وقت تھوڑی سی ادرک رکھ دیں، چپاتی دیر تک نرم اور تازہ رہیں گی۔ کھانا بناتے ہوئے ہمیشہ اچھا سوچا کریں کیونکہ اس طرح خوشی خوشی کھانا بنانے سے کھانے پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ کھانے کی گرم چیز کو کبھی بھی پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں ورنہ یہ کینسر کی بیماری پیدا کر سکتا ہے۔ مہندی کے اندر ناریل کا تیل لگا کر سر پر لگانے سے بال لمبے، گھنے اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔ دوران حمل خواتین کو چاہیے کہ کھانے میں سبز پتوں والی سبزیاں بڑھا دیں کیونکہ ان میں آئرن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو کہ حاملہ خاتون کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے رات کو 1 کپ دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ نسوانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا رس پئیں۔ سر میں شدید درد اٹھے تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ کمر میں درد رہتا ہو تو روزانہ ڈرائی فروٹ کا استعمال ضرور کریں۔ اپنی ڈائٹ میں سبز سبزیوں کا استعمال اور ڈرائی فروٹ کا استعمال لازمی شامل کر دیں، انشاءاللہ آپ کے کمر کے درد میں بہتری ہوگی۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں تو پھول مکھانے کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔
ادرک کی چائے سینے کے جکڑنے اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے، جبکہ ماحولیاتی الرجی سے سانس کی تکلیف میں بھی ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ چھینکیں زیادہ آ رہی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لینے سے چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے گاجر کا چبانا بھی حد مفید ہے۔ جن بچوں کی چھوٹی عمر میں نظر کمزور ہو جائے ان کی آنکھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال دیا کرو، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ خشک جلد کے لیے دہی اور ایلو ویرا جیل استعمال کریں۔ جھلسی ہوئی جلد کے لیے دہی اور آلو کا رس استعمال کریں۔ خوبصورت جلد کے لیے دہی اور چنے کا آٹا استعمال کریں۔ چمکدار جلد کے لیے دہی اور ہلدی استعمال کریں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑا گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ جن کا کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا وہ تخت یا فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ کے مسوڑے میں درد یا سوجن ہو تو تقریباً 5 گرام فٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کریں۔ جب فٹکڑی پانی میں پگھل جائے تو اسے اپنے دانتوں اور مسوڑوں پر لگائیں، یہ آپ کو جلد ہی آرام دے گا۔ اگر گوشت کھانے سے بلڈ پریشر بڑھے تو سونف، زیرہ، سفید الائچی، سبز قہوہ استعمال کریں۔ بد ہضمی، پیٹ درد ہو تو اجوائن، پودینہ، تیز پات کا قہوہ استعمال کریں۔ لوز موشن متلی ہو تو لونگ، دار چینی اور چند قطرے لیمن استعمال کریں۔ مسوڑوں پر ورم، دانت درد ہو تو نمک اور سونٹھ میں سرسوں کا تیل ملا کر دانتوں اور مسوڑوں پر ملیں۔ موٹی عورت اگر صبح اٹھتے ہی پانی کے ساتھ انجیر اور شکر ملا کر پیے 80 سال تک 20 سال جیسی دبلی پتلی رہے گی۔ عورت کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر درد اٹھے تو سمجھ جاؤ اس کی کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ حاملہ عورت ہفتے میں 1 بار کدو کا حلوہ بنا کر کھائے، اس سے پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ تلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ لال رنگ کا دوپٹہ زیادہ پہننے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وقت خاص میں اضافہ کے لیے دودھ اور سرکہ کا استعمال کریں۔ دیسی انڈے پر شہد لگا کر کھائیں، کمزور جراثیم طاقتور ہو جائیں گے۔ تخم مرغا، گود کتیرا، شربت بزوری کے استعمال سے معدہ، جگر، مثانہ کی گرمی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ آڑو اور جامن بھوک بڑھاتے ہیں اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ توت سیاہ گلے کی خرابی اور گلے کی خراش کا فوری حل ہے۔ جو شخص بیر کھائے گا اس کی نسل میں بیٹے کم نہیں ہوں گے۔ جن عورتوں کی جلد خشک اور روکھی ہو وہ خاص طور پر ناشپاتی کا استعمال کریں۔ ڈلیوری کے بعد ہونے والی کمزوریوں میں میتھی دانے کے استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو اس کے لڈو بنا کر کھلائے جائیں تو یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ پیاز کے چھلکے کو صحن میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔ انڈے کے چھلکے کو لٹکانے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے ہیں۔